شیخ عبدالقادر جیلانی جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ و اشاعت اسلام میں گزری۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جیلان میں ہی حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر اوقات کے لیے دیں۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی قمیض کی تہہ میں سی دیں تاکہ محفوظ رہیں۔ وہ چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قافلے کے لوگ ڈرتے ڈرتے سفر پہ روانہ ہوئے۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں رستے میں ڈاکو قافلے پہ حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان دونوں راستے غیر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 منزلیں ہی طے کی تھی کہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی اور ڈاکوؤں نے اہل قافلہ کو خوب لوٹا۔ ایک ڈاکو شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستا ہوا آگے گزر گیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو یہ جواب سن کر حیران ہوا اور آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو کے سردار نے تعجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، لڑکے سچ مجھ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے وہی بات دہرائی۔ آپ کی یہ بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اپنی قمیض کی تہہ کو کھولا تو پوری 40 اشرفیاں زمین پر گر پڑیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کر دیا، حالانکہ تو آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا؟ آپ نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مال کے حقیقی کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا۔ اس نے توبہ کر لی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگا۔